السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 8 کی مختصر تفسیر پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 116 اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اکثر لوگ کی ہم بات ماننا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر زیادہ لوگ کی آپ بات مانیں، جو مشورہ دے رہے ہیں، جو کہتے ہیں یا وہ جو چاہتے ہیں، ان کے دلوں کی خواہش پوری کرنے لگے، ان کے جو مشورے ہیں، ان کے جو طریقے، ان پر اگر چلنے لگے، اس کی بات اگر مانیں گے تو آپ کو دین سے اور اصل راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زیادہ لوگ، یاد رکھیں، تعداد، کثرت، بہت زیادہ لوگ اگر کسی پارٹی میں، کسی جماعت میں ہے یا کسی سائڈ میں ہے تو اس کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، صحیح دین پر ہیں اور صحیح راستے پر ہیں۔ تعداد زیادہ یا کم ہونا یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل ہمارے لیے صحیح چیز کیا؟ قرآن اور حدیث ہے۔ جس کے پاس دلیل ہو، قرآن حدیث ہو، وہی حق پر، وہی سچ پر ہے، اگرچہ ان لوگوں کی تعداد کم ہو۔ بلکہ اگر صحیح بات دیکھا جائے تجربے کی روشنی میں تو حق پر، صحیح بات پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہی رہتی ہے، ہمیشہ سے۔ جب سے آدم علیہ السلام آج تک حق پر عمل کرنے والوں کی تعداد کم رہتی ہے، گمراہ لوگ، غلط کام کرنے والے، شرک و بدعت کرنے والے کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہمارے سماج کے اندر کہ اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، اتنے لوگ غلط کام، اس کا مطلب کہ وہ صحیح ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ نہیں، کبھی آپ تعداد اور کثرت دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، بلکہ حق کا ساتھ دیں اگرچہ تعداد کم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ انعام آیت نمبر 118 کے اندر 118 کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال ہے، اسے کھاؤ پیو، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، یہ آیت نمبر 118 میں ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ، اس کا بیان آیت نمبر 121 میں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 121 1-1۔ تو سورہ مائدہ کے اندر حلال اور حرام جانوروں کا ذکر ہوا، اور کچھ بیان اللہ نے یہاں فرمایا کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ اب جو لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، اس کو کتے کا گوشت بھی دے دیتے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی نعوذ باللہ رکھتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ کافر مشرکین کا ملک ہے، آرام سے لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اب مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ بیل کا یا بکرے کا گوشت اس کے ہوٹل میں ملے تو کیا کھا لے؟ نہیں۔ جو کتا آپ کو کھلا سکتا ہے، خنزیر کا گوشت رکھ سکتا ہے، وہ کیا بسم اللہ پڑھے گا وہ جانور پر؟ اور کیا آپ کو امید ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کو کھلائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھا، وہ جائز نہیں ہے۔ گویا گائے ہو، بیل ہو، بکرے ہو، مرغے ہو، چکن ہو، اگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، بغیر اللہ کا نام لیا اگر ذبح کر دے تو وہ جائز نہیں۔ اگر ان جانور پر غیر اللہ کا نام لے لے تب تو شرک ہے، یعنی غلط تو ہے ہی، حرام ہے۔ لیکن جانور ایسے ہی ذبح کر دے، بغیر نہ غیر اللہ کا نام لیا نہ اللہ کا نام لیا، ایسے ہی ذبح کر دے، وہ حلال ہے؟ نہیں، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ جانور کو حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر آپ اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، یا کم سے کم بسم اللہ پڑھیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کریں گے تبھی یہ جانور حلال ہوگا آپ کے لیے، ورنہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے اگر اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تب۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ ایسے ہوٹل جو مسلمان کے ہیں، ایسی دکانیں جو مسلمان کے ہیں، اس سے اگر آپ گوشت لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اب یہاں پر یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے دکاندار سے کہ بھائی آپ نے بسم اللہ پڑھا کیا؟ مسلمان ہے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ بسم اللہ ہی پڑھا ہوگا اور بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی کہ بھائی شک ہے ہم کیا کریں،
تو اس شک کا علاج یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے سے اور دیہات سے مسلمان آ رہے تھے تو وہ لوگ ہمارے لیے گوشت لے کے آتے. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئے مسلمان ہیں, گوشت لے کر کے آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہوں گے یعنی کیا کریں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم بسم اللہ پڑھو, تم بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, حدیث نمبر 5507 5507. تو اگر مسلمان کی دکان ہے وہاں سے اگر آپ لے رہے ہیں یا شادی میں جا رہا ہے, مثلا ولیمہ میں جا رہا ہے, تو پوچھیں گے بھائی شادی والوں سے, اگر مسلمان کی شادی ہے تو کہ بھائی تم نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں, آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجیے. لیکن غیر مسلم کا ہوٹل ہے, کافروں کا ہوٹل ہے, کافروں کی دکان ہے, تب پھر وہ شک والی بات ہے, وہاں انسان کو نہیں خریدنا چاہیے گوشت. باقی سبزی دال چاول خریدے وہ مسئلہ نہیں, یہاں جانوروں کی بات کریں کیونکہ جانور کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اب چاول خرید رہے ہیں, سبزیاں خرید رہے ہیں, کپڑے خرید لیں تو اس کے لیے بسم اللہ نہیں ہے, تو وہ آپ کافر کی دکان سے خریدیں مسلمان کی, وہ آپ کی مرضی ہے جہاں آپ کو اچھا لگے. لیکن جہاں جانور کی بات آتی ہے, بکرے ہے, گائے ہے, بیل ہے, چکن ہے, یہ جو جانور جو حلال اسلام میں ہے وہ جانور تو ذبح کیا جاتا ہے. اور ذبح کرنے کا طریقہ کہ انسان بسم اللہ پڑھے, اور جب تک آپ بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر, وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو اس میں آپ احتیاط کریں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. دیکھیے سبحان اللہ, اس لیے کہتے ہیں قرآن کے اندر بہت سے سوالوں کا جواب ہے اور بہت سے آپ کی سمسیاؤں کا حل موجود ہے. اچھا, اس سورہ انعام کے اندر سورہ انعام اللہ نے بہت سے جانوروں کا ذکر کیا ہے. جانور بہت سی شکلیں صورت, یعنی یہ کافر, یہ مشرکین منمانی سے, اپنی منمانی سے جس کو چاہتے حلال کر دیتے, یعنی حلال سمجھتے, اور جس کو چاہتے حرام سمجھتے تھے. اسی طرح بہت سے جانوروں کو یہ مشرکین غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بدھ کے نام, یہ فلاں معبود باطلہ کے نام پر آزاد, اس کے نام کی نظر و نیاز, یہ کافر کرتے تھے. تو بہت سے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے, پھر اس سے وہ لوگ کھیتی نہیں کرتے, اس سے کوئی کام نہیں لیتے, اس کو مقدس سمجھتے. تو اس طرح سے کئی شکلیں صورت تھی جانوروں کے تعلق سے, مشرکین کا رویہ, اس کا بیہیویئر تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام شکلوں کو اس صورت کے اندر بیان کیا, اس لیے اس کا انعام رکھا گیا ہے, اس کے اندر جانوروں کا ذکر ہے. تو اللہ نے یہ واضح کیا کہ یہ کافر جس کو حرام کر دے اس کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوگا, اور جس کو حلال کر دے اس کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہوگا, بلکہ حرام وہی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, اور وہی حلال ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اور کوئی بھی جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نہ چھوڑا جائے, کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو آزاد اور اس کے نام کی نظر و نیاز نہ نکالی جائے. اگر غیر اللہ کے نام پر اگر نیاز کر دیا جائے, نظر مان لی جائے جانوروں کی, تو پھر وہ جانور کو کھانا حلال نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 125 125, فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. گویا ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, محنت کرنا, دین کی دعوت دینا, لیکن ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, اور اللہ نے سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی انسان غربت کی وجہ سے, تکلیف ہے, پیسے کی کمی ہے, تو اس وجہ سے انسان اپنی اولاد کو قتل نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیں گے. اس لیے غربت کی وجہ سے, تنگدستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا, اور پھر ہر طرح کے حرام چیزوں سے, بے حیائی کے کاموں سے, چاہے وہ کھلے ہو یا پوشیدہ ہو, سب سے بچ کے رہنا. یہ بیان ہے سورہ انعام آیت نمبر 151 151. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 153 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اسی راستے کی پیروی کرو. تو اللہ کا راستہ ایک ہی ہے جو سیدھا جنت تک لے کے جانے والا ہے, ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے. باقی دنیا میں بہت سے راستے ہیں, رائٹ میں, لیفٹ میں, بہت سے راستے نکلے ہوئے ہیں جو آپ کو گمراہ کر دیں گے, شیطان کے راستے پر چلائیں گے. اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی آپ کو ملے گی, سننے میں اچھے لگیں گے بہت سی باتیں, لیکن اس میں غلط بھی ہوگا, شرک بھی ہوگا, کفر بھی ہوگا.
لہذا الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کریں، یہ آپ کو بھٹکا دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور اللہ کی رضا آپ کو چاہیے تو ہی چاہیے، تو ایک ہی راستے پر چاہیے، ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، آیت نمبر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ، کوئی بھی نیکی۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر، انسانوں پر، کہ ہم اگر نیکی کرتے کوئی بھی ایک نیکی تو اس کے بدلے 10 گنا، ہر نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیت ہوگی صاف، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ اور بھی بڑھا دیتا ہے اپنی مرضی جتنا چاہے، ہو سکتا ہے کہ 700 گنا تک بڑھا دے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ تو کم سے کم ہے کہ اللہ 10 نیکی دے گا ایک نیکی کے بدلے، لیکن اس سے زیادہ اور کئی گنا بڑھا کے اللہ چاہتا ہے تو بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ انسان کتنا اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے کرے، اس کے حساب سے ہمارے اعمال کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اللہ اس کو گناہ کا بڑھا کر کے سزا نہیں دیتا، بلکہ جتنا انسان گناہ کرتا ہے اسی کے برابر اس کو سزا ملتی ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو گناہ غلط کرے گا اس کو اسی کے برابر گناہ ملتا ہے، اللہ بڑھاتا نہیں۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے ہم مسلمانوں کے اوپر۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، بہت اہم آیت، یاد رکھیں، توحید والی آیت، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 162 اے نبی کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ پتہ چلا کہ ہم کسی اور کے نام پر قربانی نہیں کر سکتے، یعنی کسی اور کی طرف سے تو صحیح ہے، اپنی طرف سے کریں، گھر والوں کی طرف سے، لیکن کس کے نام پر کریں گے؟ یہ اللہ کا نام ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ہی قربانی ہوگی، اللہ کا تقرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی کرنا بھی عبادت ہے، تو قربانی کا بھی وقت آ رہا ہے، قربانی کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے کریں، لیکن کس کے نام پر ہوگا، کس کا نام لیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو قربانی اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے نام کی اگر قربانی کریں گے، کسی بزرگوں اولیاء کو خوش کرنے کے لیے اگر قربانی کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہیے اے نبی کہ میری زندگی، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ، ہماری زندگی کس کے لیے ہم جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جی رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیوی شوہر سے کہ بس ہم آپ ہی کے لیے جی رہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ نہیں رہیں گے تو ہم مر جائیں گے، آپ ہی کے لیے ہماری زندگی ہے۔ شوہر کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم آپ ہی کے لیے جیتے ہیں، آپ ہی کے لیے ہماری زندگی ہے، تو یہ سب طریقہ صحیح نہیں کہنا۔ بیوی شوہر یا کوئی بھی انسان، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے کہا سورہ ذاریات کے اندر کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ، توحید کی بات ہے۔ تو اس طرح سے سورہ انعام کی مختصر تفسیر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ اعراف۔ یہ سورہ اعراف مکی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم صاد سے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حروف مقطعات بتایا گیا تھا پہلے، جیسے یاسین، قاف، نون، الف لام میم، یہ سب حروف مقطعات ہے، اس کا معنی نہیں پتہ، نہیں بتایا گیا قرآن حدیث کے اندر، اس لیے اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ جس کا معنی مطلب نہیں معلوم اسے زبردستی اپنی طرف سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو قرآن کی آیت ہے اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، لیکن جو حروف مقطعات ہے الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد نون یاسین، اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اہم آیت ہے سورہ اعراف کے اندر، آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اتاری گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جو سرپرست ہے، جو اولیاء ہیں، ان کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اتباع اور پیروی اور بات ماننے کا حکم کس چیز پر ہے؟ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن اور حدیث، اس کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور خود اللہ نے منع کیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
دوسرے اولیاء کی، سرپرستوں کی جو اپنے خود لوگ بنا دیتے ہیں، پیروں کی، اس کی پیروی نہیں کی جاتی، اس کی اتباع نہیں کی جاتی۔ قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کا، قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کے اندر ایک دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھے، بہت اہم دعا ہے، خاص کر کسی سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یہ دعا پڑھے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے یہ دعا پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے لباس، ڈریس، کپڑے کو نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تاکہ لوگ کپڑے کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپائیں اور زیب و زینت اختیار کریں۔ تو یہ کپڑے کا گویا دو اہم مقصد ہے، ایک تو شرمگاہ چھپانا اور دوسرے کہ انسان کپڑا پہننے سے خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ اکبر! تو کپڑا پہننے میں خوبصورتی، انسان کپڑا پہن کے جتنا خوبصورت لگتا ہے، بغیر کپڑے کے انسان خوبصورت نہیں لگے گا۔ یہ فطرت کے اور نیچر کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا جو لوگ، جو عورتیں، جو لڑکیاں، یہ جو جو بھی ہے، اگر لباس صحیح سے نہیں پہنتے ہیں، باہر بے پردگی سے نکلتے ہیں، غلط قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، باریک ہوں، چھوٹے ہوں، پتلے ہوں، تو دیکھیے کوئی بھی انسان اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، غلط نظروں سے دیکھتا ہے، اس کی عزت خطرے میں رہتی ہے۔ اور عام طور پہ جو یہ حادثات ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، کسی کی عزت جاتی ہے بیچاری کہ اللہ سب عورتوں کو، جو بھی ہو اللہ سب کو محفوظ رکھے، سب کی عزت ہے، سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن اس کا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، اس کی جو عزت لوٹی جاتی ہے، جو ریپ وغیرہ ہوتا ہے، اس کا ایک اہم ریزن یہ بھی کہ بے پردگی، کپڑے صحیح سے نہیں پہنتے، بے پردگی، شیطان ایسی شیطان سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کپڑے جب چھوٹے یا باریک پہنتے تو شیطان اور بھی بہکاتا ہے، اور اسی میں کسی کی نیت خراب ہوتی ہے، شیطان کے چکر میں آ کے انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس میں غلطی دونوں کی ہے، مرد کی بھی ہے، عورت کی بھی ہے، دونوں کی غلطی اس کے اندر ہے جو غلط کام کرے۔ لیکن لباس انسان اگر صحیح ڈھنگ سے پہنے اور اچھا پہنے تو انسان اس طرح سے کافی حد تک برائیوں سے انسان بچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نمبر 33 سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی ہے ابھی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق۔ بہت اہم آیت ہے یہاں بھی اللہ نے کہا اے نبی کہہ دیجئے کہ یقینا اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی فواحش اور بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تمام قسم کی بے حیائی، جتنی بھی بے حیائی کے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہو سکتے ہیں، جتنے بے حیائی کے کام، اللہ نے سب کو حرام قرار دے دیا، چاہے وہ کھل کر کے ما ظهر منها وما بطن، جو کھلے عام ہو بے حیائی یا چھپ کر کے ہو، چھپ کر کے اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو جو کھل کر کے جو بے حیائی ہو آپ کو پتہ ہے، لیکن جو چھپ کر کے جو بے حیائی ہوتی ہے کیا مطلب؟ انسان جو تنہائی میں کرے بے حیائی غلط کام کرے، یا جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے، جی ایف بی ایف، یہ گرل فرینڈ بنانا یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں گناہ ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ استغفر اللہ کہ کتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ لوگ فخر سے محسوس بیان کرتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں ہمارا بوائے فرینڈ ہے، لڑکا کہتا ہے ہماری گرل فرینڈ ہے، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے کہ ہاں ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے کہ ہماری کوئی گرل فرینڈ بھی ہے، اور لڑکی سمجھتی ہے ہم اتنے خوبصورت ہے کہ ہمارا کوئی بوائے فرینڈ بھی ہے۔ استغفر اللہ، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ اچھائی کی بات نہیں ہے کہ اس کا بیان کرتے پھرے، یا آپ اس طرح کی دوستی کریں غیر محرم مردوں سے، غیر محرم عورتوں سے، لڑکیوں سے دوستی کرنا، یہ اصل میں غیر محرم اور لڑکا لڑکی کی دوستی ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ دوستی کریں، یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لڑکی اچھی دوست، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام میں کوئی بھی عورت مرد غیر محرم لڑکا لڑکی کے، مرد عورت کے دوست نہیں ہو سکتے، اور دوستی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھیں تو جو غلط لوگ ہوتے ہیں اسی کے دوستی ایسی ہوتی ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ غلط لوگ کے ہی ہوتے ہیں، جو ایک دم بیکار ہو، جس کا کوئی جاب نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، جو بیکار بھٹکتا ہے، اس کے پاس ہی دیکھیے تو بہت سی لڑکی دوست بنا کے، وہ ایسے ہی مرد، ایسے لڑکے اور ایسے ہی مرد کے پاس زیادہ دوستی ہوتی ہے، مرد عورتوں سے لڑکیوں سے۔ لیکن جو مرد نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں، وہ کبھی اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ اسی طرح سے عورتوں میں لڑکیوں میں جو نیک اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی اس غلط کام میں نہیں پڑتے۔ غلط کام میں وہی پڑتے ہیں جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، وہی ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ما ظهر منها ما بطن، جو کھلا ہو یا چھپ کر کے ہو، ہر طرح کے حرام کام کو، غلط کام کو، ہر طرح کی بے حیائی کو،
ہر طرح کی فحاشی کو، یہ سب بے حیائی کام ہے. اللہ نے ہر طرح کی بے حیائی کو اگرچہ چھپ کر کے اکیلے میں ہو سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر کسی کو شادی کرنی ہے تو رشتہ لے کر کے جائے، رشتہ لے کر کے آئے، لیکن اس طرح سے دوستی بنا کے رکھنا واٹس ایپ پر ہو، موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہو، یہ حرام کام ہے. جب تک انسان بات کرے گا چیٹ سے ہو یا کال پہ ہو یا فون پہ ہو، انسان گنہگار ہوگا. گناہوں کا میٹر چالو رہتا ہے جب تک کہ انسان اس میں ملوث ہو اور بات کرتا رہے غیر محرم لڑکیوں سے یا غیر محرم مردوں سے. آپس میں یہ لوگ جب تک بات کرتے رہیں گے ان لوگوں کو گناہ ملتا رہے گا، اگرچہ ان کا ارادہ شادی کرنے کا. جب شادی ہوگی تب، جب شوہر بیوی بن جائیں گے تب، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوتا آپس میں بات کرنا صحیح نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر بات چیت ہو بھی جائے کہ ہاں شادی ہوگی پکی پر نکاح نہیں ہوا ہے تب بھی بات کرنا جائز نہیں ہے. سوچیے اگر رشتے کی بات ہو بھی جائے تو جب تک نکاح ہو نہیں جاتا لڑکا لڑکی آپس میں بات نہیں کر سکتے. اگر کرتے تو گنہگار ہوں گے دونوں. یہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. جب نکاح، جس دن نکاح ہو گیا اب شوہر بیوی ہوگا، اب جتنا آپ کو بات کرنا کیجیے، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوتا اس طرح سے بات کرنا درست نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. دیکھیے قرآن کے اندر بہت سی مثالیں اللہ نے بیان کی، کافروں کی، مومنوں کی، غلط کاموں کی. تو اللہ نے یہ مثال بیان کس چیز کی؟ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، تو ایسے لوگ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل نہیں ہو جاتا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. تو اب بتائیے سوئی کے سوراخ جو ہول ہے سوئی کا کتنا باریک ہوتا ہے، کیا اس میں سے یا اس میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ اونٹ اس میں جا سکتا ہے، انٹری کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اونٹ اتنا بڑا جانور تو کبھی نہیں جا سکتا، گویا کہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. تو اسی طرح سے کافر کا، مشرکوں کا جنت میں جانا امپاسبل ہے، ناممکن ہے. اللہ اکبر. مثال دیکھیے کتنا بلیغ مثال ہے، کتنی بڑی مثال ہے کہ جس طرح سے ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں چلا جائے، اسی طرح ناممکن ہے کہ ایک مشرک، ایک کافر جنت میں چلا جائے. تو وہ کافر کوئی بھی ہو، کوئی نیتا ہو، کوئی ہیرو ہو، کوئی ہیروئن ہو، اب اس کو چاہتے ہو، پیار کرتے ہو، پسند لگتے ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، کچھ نہیں. اگر وہ مشرک کافر ہو کر مرا ہے تو کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ اس کا نام مسلمان ہے. مسلمان کا نام ہے، اس نے اپنا نام مسلمان کا رکھ لیا. تو نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، دل سے مسلمان ہے، زبان سے مسلمان ہے اور اعمال سے مسلمان ہے. شرک اور کفر اس نے نہیں کیا. مشرک اور کافر ہو کے اگر نہیں مرا تب، اگر مشرک اور کافر ہو کے اگر کوئی بھی مرتا ہے تو پھر وہ آدمی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا کئی طرح سے، اور پھر یہ بھی اللہ نے نقشہ کھینچا کہ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ بتا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو ہمیں تو مل گیا. اللہ نے کہا جنت ملے گی، تم ایمان لاؤ گے، مسلمان ہوگے، ایمان اسلام پر چلو جنت ملے گا. تو جنت تو ہمیں مل گئی. تو اے جہنمیوں بتاؤ کیا تمہارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تو پورا ہوا؟ تو کہیں گے ہاں. یعنی اللہ نے وعدہ کیا نا کہ تم اگر شرک اور کفر کر کے مرو گے تو ہم تمہیں جہنم میں داخل کریں گے. تو کافروں اور مشرکوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ کافر جہنم سے نکلنا چاہیں گے، کہیں گے اللہ کوئی ہے، کوئی سفارشی ہمارے لیے سفارش کر دے، ہمارے گناہوں کی بخشش معافی کرا دے، یا پھر ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے، ہم دنیا میں جا کے اچھا عمل کریں گے. اگر نہیں، نہ کوئی تمہارے لیے سفارش ہی کا ہے، نہ تمہارے کوئی سفارش کرے گا، نہ تم جہنم سے نکل سکتے. اللہ کتنا خطرناک یہ منظر ہوگا کہ جہنمی، یہ کافر مشرک کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسری قوم کا بھی ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا. دیکھیے اب تک عام طور پہ کس کا بیان چل رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. اب یہاں اللہ نے دوسری قوم کا بھی ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم ثمود کا. لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی صورتوں میں، باقی کی صورتوں میں آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. لیکن آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر ایک آیت ہے قوم ثمود کے بارے میں کہ قوم ثمود کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے. تو ہود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا. سورہ اعراف آیت نمبر 71، 71، سورہ اعراف آیت نمبر 71. دیکھیے آپ لوگ، بہت اہم آیت ہے. تو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہا کہ تم ایسے ناموں کو تم نے بنا لیا، رکھ لیا ہے اپنے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس قوم نے بھی بہت سے
غیر اللہ بزرگ ہوں ولی ہوں یا بت ہو اس کے نام رکھ لیے تھے. مثلا صدا نام تھا, حبا نام تھا ان کا, اور ان کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے. جس طرح سے دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی بزرگ تھے, 5 بڑے بزرگ, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, تو ان کے نام تھے, بزرگوں کے نام تھے. ان کو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا, رب بنا لیا تھا. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ شرک صرف یہ نہیں کہ اب پتھر کی پوجا تو ہی شرک ہے, اب بزرگوں اولیاء کے ساتھ اگر وہ بہیو کرے جو رب کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہے کھلا ہوا. ایسا انسان مشرک اور کافر ہو جائے گا. تو کئی امتوں میں لوگوں نے اپنے بزرگوں اولیاء کا نام رکھا تھا. مشرکین مکہ نے نام رکھا تھا کیا؟ لات, عزا, منات, یہ نام رکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. آج اس امت محمدی میں دیکھیے مسلمانوں نے کیا نام رکھا ہے بزرگوں کا اولیاء کے نام پر؟ کیا نام رکھا ہے؟ داتا گنج, بخش, خواجہ نواز یا خواجہ غریب نواز, مشکل کشا, گنج بخش. تو یہ خواجہ غریب نواز یہ جو عام بزرگوں کا آپ نام دے رہے ہیں, کیا اللہ نے یہ نام دیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا ان کو؟ یہ پچھلی امت کے کافر مشرکین کا یہ طریقہ تھا. وہ اپنے بزرگوں بتوں کو بھی نام رکھتے تھے اور بزرگوں اولیاء کا نام بھی رکھتے تھے, گنج بخش, یا اپنے حساب سے اس کی زبان میں جو ان کے نام ہوتے ہیں الگ الگ لینگویج بھی تھے. تو آج جو بزرگ اللہ کے نیک بندے جو اولیاء بیچارے گزر چکے, جو زندہ ہے وہ بھی, جو گزر چکے, غلطی ان کی نہیں ہوتی. غلطی تو ان کی جو ان کے نام پر شرک کرتے ہیں اور ان کے بزرگوں اولیاء کو بدنام کرتے ہیں, اولیاء کے نام پر لوگوں سے شرک کرواتے ہیں, اس کے کمائی کر رہے, بزنس کر رہے. تو آپ نے جو غریب نواز نام رکھا, داتا گنج بخش نام رکھا, یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ نام کس نے آپ کو دیے؟ اللہ اس کے رسول نے تو یہ نام نہیں بتایا. یہ شرک ہے کھلا ہوا. یہ گنج بخش, یہ داتا, دینے والا, عطا کرنے والا, معاف کرنے والا, غریبوں کو نوازنے والا. غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والے کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے, معافی مانگے اللہ سے, شرک اور کفر نہ کرے. یہ جان رکھیں کہ یہ نام جو آپ دے رہے ہو, یہ نام پچھلی امتوں میں بہت سے مشرکوں نے اپنی قوموں میں اپنے بزرگوں اولیاء کا نام رکھے ہوئے تھے الگ الگ. اللہ نے سختی سے منع کیا کہ نام نہ دو, یہ شرک نہ کرو, یہ کفر نہ کرو, توحید پر چلو, اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلو. اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہے, جو دلیلیں نازل کی ہے, اس طریقے پر چلو. اور پھر خدا علیہ السلام نے مطالبہ کیا اپنی قوم سے, دلیل لاؤ. کیا دلیل ہے تمہاری جو نام رکھے ہو ان لوگوں کے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اپنے غریب نواز رکھا, اپنے داتا گنج بخش نام رکھا. یہ اللہ کے نیک بندے بزرگ اولیاء اللہ, الحمدللہ, یہ تو بہت اونچی ہستی ہے, ہم تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن آپ نے جو نام دیا, جو عقیدے رکھتے ہیں, جو لوگوں سے شرک کروا رہا ہے ان کے نام پر, یہ بزرگان دین تو بری ہے. یہ بزرگان دین کا, یہ اللہ کے نیک بندوں کا گناہ نہیں ہے, یہ تو آپ کا گناہ جو آپ ان کو نام دیے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا نام دے کر ان کی محبت کے نام پر. تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. ہم صحیح راستے پر چلیں, دین پر چلیں, توحید پر چلیں. آپ قرآن کو سمجھتے, اسی تفسیر سنتے چلے جائیے. دیکھیے کیسی کیسی باتیں کھل کر کے آئے گی, اور عقیدے کو کس طرح سے اللہ نے واضح کر کے سمجھایا ہے. توحید کو بھی اللہ نے واضح کیا, اور کیا شرک ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر واضح کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حدیث اور قرآن پر چلائے, توحید پر چلنے والا بنائے, اور شرک سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.